اور میں آسما سعید کے قلم سے تحریر کردہ ناول جذبوں کی تجارت کی ایپیسوڈ نمبر 41 کو لے کر اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سیٹو صاحب؟ کریم ہم پر کیس کس حق سے کر سکتا ہے جبکہ اس کی اور اس کی بیوی کی صوبائی خلا ہوئی ہے؟ نگین بیگم کے اندر تو ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے فوراً شہاب سلطان سے پیپر پکڑتے ہوئے سیٹو صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، میڈم جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کریم صاحب کی ان کی بیوی کے ساتھ خلا نہیں ہوئی کیونکہ وہ وہاں پر پہنچے ہی نہیں تھے۔ اگر آپ بھی تھوڑا سا شرعی مسائل کو سمجھ لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کی اب عمر ہو گئی ہے کہ آپ ان مسئلوں کی طرف بھی توجہ دیں۔ ایس ایچ او صاحب نے نگین بیگم کی تیاری کو پاؤں سے لے کر سر تک دیکھتے ہوئے طنز کا تیر چلایا اور وہیں شہاب سلطان غصے سے آگے بڑھا۔ ہیلو مسٹر شہاب، وہیں پر رک جائیں، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ دو پولیس والے آگے بڑھ کر شہاب کو روک چکے تھے اور نگین بیگم پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کریم صاحب کی تو خلا ہی نہیں ہوئی کیونکہ وہ وہاں پر پہنچے ہی نہیں تھے، اور یک طرفہ خلا ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب جج کو خرید لیا جائے تو پھر سرے سے تو خلا ہوگی ہی نہیں، کیونکہ خریدا ہوا جج کبھی بھی فیصلہ صحیح نہیں کرتا۔ اور اب آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ مجھے کیسے پتا کہ جج کیسے خریدا گیا؟ تو میڈم جی، وہ جس جج کو آپ نے خریدا تھا وہ اعتراف جرم کر چکا ہے، اور وہ بھی جیل کے سلاخوں کے پیچھے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو عزت سے لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی اوپر سے آرڈر ہے کہ آپ کو عزت کے ساتھ لے کر جائیں، نہیں تو جو آپ نے کھچڑی پکائی ہوئی ہے نا، اور آپ کے جو بھی کام ہے، مجھے نہیں لگتا تھا کہ آپ لوگ عزت کے بھی قابل ہیں۔ ایس ایچ او صاحب نے کہتے ہوئے شہاب سلطان کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھیں آگ پر سے آ رہی تھیں۔ کچھ دن پہلے ہی تو ایس ایچ او کا اس علاقے میں تبادلہ ہوا تھا، اور اس کے تبادلہ ہوتے ہی شہاب سلطان نے اپنے کام کے سلسلے میں اس پر دباؤ ڈالا تھا۔ اب ہر پولیس والا بک جائے، یہ شہاب سلطان کی خوش فہمی تھی، لیکن یہ ایس ایچ او بکنے والا نہیں تھا، اور شہاب سلطان اس کے ساتھ بحث کر کے آ گیا تھا، اور وہی ایس ایچ او صاحب کے ہاتھ میں بات آ گئی تھی، اور وہ کریم سنجرانی کی FIR درج کرواتے ہی انہیں گرفتار کرنے آ گیا تھا۔ چلیں میڈم جی، ایس ایچ او صاحب نے راستہ دیا اور ہاتھ کے اشارے سے باہر کی طرف جانے کو کہا۔ نگین بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس ایس ایچ او کا منہ نوچ لے۔ اس نے شہاب سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے اسے تسلی دی۔ شہاب سلطان نے بھی جھٹکے سے اپنے دونوں بازو پولیس والوں سے چھڑوائے تھے، اور اپنی ٹائی کی ناٹ کو ٹائٹ کرتے ہوئے وہ دونوں پولیس والوں کے آگے چل رہے تھے، اور پیچھے پولیس والوں کی نفری تھی۔ اب انہیں جیل جانا تھا، آگے کیا ہونے والا تھا نگین بیگم کو کچھ پتا نہیں تھا، اور نہ ہی اس کا دماغ کام کر رہا تھا۔ ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ کچھ کر سکتے، کسی کو کال کر سکتے۔ شہاب سلطان اور نگین بیگم کا فون بھی اس ایس ایچ او صاحب نے اپنی حراست میں لے لیا تھا۔ آفاق امسل کو لے کر عنایہ گل کے گھر پہنچ چکا تھا، اور امسل عنایہ گل کے بیڈ پر بے ہوشی کے عالم میں لیٹی ہوئی تھی، اور باہر باغیچے میں بیٹھی عنایہ گل چڑیوں کو دانہ ڈال رہی تھی جب کریم سنجرانی عنایہ گل کے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ عنایہ گل ہمیشہ کی طرح سفید لباس میں تھی۔ اس کا سفید چہرہ، اس کے لمبے گھنے کالے بال اس کی شخصیت کو پروکار بناتے تھے، اور آج بھی وہ پروکار لگ رہی تھی۔ اس نے کریم کی طرف دیکھا اور ہلکی سے مسکراہٹ دی۔ اس کی مسکراہٹ کے ساتھ ہی چڑیاں چہکتی ہوئی اڑ کر اس کے پاس سے پیپل کے درخت پر بیٹھ گئی تھیں۔ باغیچے کے ساتھ بنی ہوئی چھوٹی سی جھیل جس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تھیں، وہ بھی اپنی روانی میں تیرتی ہوئی مچلنا شروع ہو گئی تھی۔ عنایہ گل کے باغیچے کا ایک ایک پرندہ، ایک ایک جاندار عنایہ گل کے جذبات کو سمجھتے تھے جو وہ کریم کے لیے رکھتی تھی۔ کریم کا سامنا ہوتے ہی جیسے عنایہ گل کے چہرے پر مسکراہٹ آتی تھی، ویسے ہی باغیچے کے تمام چرند پرند چہکنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ واحد لڑکی تھی جس نے محبت بھی کی اور اسے پا نہ سکی، لیکن پھر بھی اس کی محبت امر ہو گئی تھی۔ اس کے لیے محبت کو پانا ہی محبت کا اصل مقصد نہیں تھا، کبھی کبھار خاموش محبت بھی کی جاتی، اور اس نے خاموش محبت کی تھی۔ اس کی محبت پاک تھی، شفاف تھی، پانی کی طرح، اور وہ کبھی بھی اس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ نہیں تھا، لیکن اس کے پاس تو تھا، اس کا احساس تو تھا۔ کریم قدم قدم چلتا ہوا اس کے پاس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اندر ہے، عنایہ گل نے دھیمے لہجے میں کہا، اور وہیں کریم سنجرانی نے عنایہ گل کی طرف دیکھا۔ ہوش نہیں آیا ابھی تک کیا؟ کریم سنجرانی نے عنایہ گل کی بات کا جواب دیتے ہوئے پاس پڑے مچھلیوں کے کھانے میں سے تھوڑے سے دانے نکال کر جھیل میں مچلتی ہوئی مچھلیوں کو ڈالتے ہوئے کہا، نہیں، ابھی تک تو اس کو ہوش نہیں آیا۔ وہ جو کرنے جا رہی تھی اس میں ہوش کہاں رہتا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اب وہ ہوش میں آ جائے گی۔ عنایہ گل کی بات پر کریم نے گہرا سانس لیا تھا۔ تو کیا اب میری مشکلیں کم ہوں گی؟ میری کٹھن راستے ختم ہو گئے ہیں، اور میں اب کہکشاں تک پہنچ گیا ہوں۔ کریم کو عنایہ گل کی بات یاد آ گئی تھی، اور اب امسل کا اس کے پاس ہونا۔ کریم سنجرانی کو لگا کہ وہ اب اسے کہکشاں تک پہنچ گیا ہے، جس تک پہنچتے ہوئے اس کے پاؤں زخموں سے چور ہونے تھے۔ عنایہ گل کچھ ایسا ہی اسے کہا تھا، وہ ہمیشہ جو کہتی تھی وہ سچ ہی ہوتا تھا۔
کبھی کبھی راستوں پر چلتے ہوئے جب ہم زخمی ہو جاتے ہیں تو ہمیں دوا کی ضرورت ہوتی ہے، کسی مہربان کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ تمہیں مل گیا ہے، لیکن کہکشاں تک پہنچتے پہنچتے تمہیں ابھی وقت درکار ہے۔ مگر تم فکر مت کرو، تم بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہو، دیکھنا نہیں چاہو گے اپنی کہکشاں کے چاند کو؟ عنایت گل نے فوراً بات ٹال دی تھی۔ کریم نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ عنایت گل نے اس کو اٹھتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے چہرے پر ابھی بھی مسکراہٹ تھی۔ کریم چلتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا اور عنایت گل دوبارہ اپنے پرندوں کو دانہ ڈالنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کریم چلتا ہوا عنایت گل کے کمرے میں آیا، جہاں پر اس کے دل کا سکون، اس کے متاع حیات سامنے بیڈ پر گہری نیند میں سو رہی تھی۔ کریم چلتا ہوا بیڈ کے پاس آ کر رک گیا تھا۔ اس نے دور پڑی کرسی کو کھینچ کر بیڈ کے قریب کیا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ سامنے بیڈ پر گہری نیند میں سو رہی تھی۔ کریم چلتا ہوا بیڈ کے پاس آ کر رک گیا تھا۔ اس نے دور پڑی کرسی کو کھینچ کر بیڈ کے قریب کیا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیے، کوہنیوں کو کرسی کی ہینڈل پر رکھے۔ اس نے امسل کے چہرے کو دیکھا، جس کے چہرے پر وہ تازگی نہیں تھی، پریشانی تھی، بہت سے ملال تھے جو وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اس کے سر کے سنہرے بال اس کے چہرے کو چھو رہے تھے، لیکن کریم کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ان گستاخ زلفوں کو پیچھے کر سکے، جس کی ہمت ابھی کریم نہیں کر پا رہا تھا، اور وہ اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ وہ امسل کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، حتیٰ کہ اسے چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا محبت کے معاملے میں، اور وہ محبت کا کبھی اظہار کرنے والا بھی نہیں تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک وقت گزار رہی تھی اور کریم کی نظر مسلسل امسل کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ جب عنایت گل کمرے کے اندر داخل ہوئی، عنایت گل کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے کریم سنجرانی نے گہرا سانس لیا اور امسل سے نظر ہٹائی تھی، اور وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رکو گے نہیں تم؟ عنایت گل نے کریم کی طرف دیکھ کر مختصر سا کہا۔ نہیں، ابھی نہیں، میں کل آؤں گا، اور امید کرتا ہوں کہ مجھے وہ امسل ملے گی جس کو میں پہلے جانتا تھا۔ عنایت گل کریم کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ وہ آج بھی مشکل وقت میں کبھی بھی اپنے منہ سے عنایت گل کو مدد کا نہیں کہے گا۔ اور ایک عنایت گل تھی جو اس کی چھوٹی سی بات بھی سمجھ لیتی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تم بے فکر رہو، میں سب دیکھ لوں گی۔ عنایت گل کا ایک جملہ تھا کہ کریم اندر سے مطمئن ہو گیا تھا۔ اس نے عنایت گل سے اجازت چاہی اور قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ وہیں عنایت گل چلتی ہوئی امسل کے قریب بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے امسل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ تم بہت خوش نصیب ہو امسل کہ تمہیں کریم جیسا ہمسفر ملا۔ اسے کبھی کھونا مت، اور نہ ہی میں ایسا ہونے دوں گی۔ مجھے تم دونوں کی خوشی بہت عزیز ہے، اور تم ہمیشہ خوش رہنے والی ہو، اس کے ساتھ یہ میرا دل کہتا ہے۔ عنایت گل نے اپنے ہاتھ کی گرفت امسل کے ہاتھ پر تھوڑی سی بڑھائی تھی، اور وہیں امسل نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی تھی۔ اسے اب جاگنا تھا اور بہت کچھ جاننا تھا۔ امسل نے آنکھیں آہستہ آہستہ کھولتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں پر ہے۔ وہ تو اس فلیٹ میں تھی، اپنے کمرے میں، اور شیشے کے سامنے کھڑی تھی جب آفاق نے اسے پرفیوم دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے کمرے کے ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہ کمرہ چاروں طرف سے سفید پردوں میں تھا، اور کمرے میں آتی بھینی بھینی خوشبو اس کے اندر تک سکون اتار رہی تھی۔ ایسا پرسکون ماحول اس نے نہ تو اٹلی میں دیکھا تھا اور نہ ہی پاکستان میں، جہاں وہ رہی تھی۔ کیا وہ اس دنیا میں تھی یا کسی اور دنیا میں جا چکی تھی؟ امسل نے یہ سوچتے ہوئے کمرے کے چاروں طرف نظر ڈالتے ہوئے جب اپنے سامنے دیکھا تو اسے عنایت گل نظر آئی، جو مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے سر پر شفون کا سفید کلر کا دوپٹہ تھا اور سفید کلر کے لباس میں ملبوس تھی۔ میک اپ سے چہرہ پاک تھا، لیکن چہرہ ایسے چمک رہا تھا جسے چاند کی چاندنی ہو۔ گلابی ہونٹ، آنکھوں میں ہلکا سا کاجل۔ وہ مسکراتے ہوئے امسل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گل کو دیکھ کر امسل کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی اور دنیا میں پہنچ چکی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے عنایت گل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ بیٹھی، اس کا دماغ گھومنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ میں کہاں ہوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ ایک جھٹکے سے عنایت گل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ بیٹھی، اس کا دماغ گھومنا شروع ہوا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ میں کہاں ہوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ امسل کے کہنے پر عنایت گل آگے بڑھی تھی، اور اس نے امسل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ امسل، تم میرے پاس ہو، پریشان مت ہو، ادھر دیکھو میری طرف، عنایت گل نے امسل کو کہا، اور امسل نے اپنا سر اٹھا کر عنایت گل کی طرف دیکھا، جو مسکرا رہی تھی۔ اس کا لمس اپنے ہاتھوں پر محسوس کرتے ہوئے امسل کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس دنیا میں ہے، لیکن وہ کہاں ہے؟ کس کے پاس ہے؟ کیا زندگی نے اس کے ساتھ کوئی اور کھیل کھیل رہی ہے؟ وہ اب کہاں پر ہے؟ پہلے وہ اٹلی، پھر پاکستان، اور اب وہ کون سے شہر میں ہے، کون سے ملک میں، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں تو اپنے فلیٹ پر تھی، میں یہاں پر کیسے؟ کیا میں پاکستان میں ہوں یا میں کسی اور شہر میں یا اور ملک میں ہوں؟ امسل نے فوراً عنایت گل سے اپنی ذہنی کیفیت کو بیان کیا۔ تم ادھر ہی ہو، تم پاکستان میں ہو، کہیں بھی نہیں گئی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم ایک دلدل سے نکل کر ایک گلستان میں پہنچی ہو۔
بس یہ سمجھ لو کہ یہ گلستان تمہارا ہے اور تم نے ہی اسے سجانا ہے۔ عنایہ گل کی باتیں امسل کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ وہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہے، اور عنایہ گل کی عادت تھی وہ کبھی بھی سیدھے الفاظ میں بات نہیں کرتی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ امسل کا لہجہ اب تھوڑا نارمل تھا۔ اس نے عنایہ گل کی طرف دیکھا کیونکہ عنایہ گل اس سے مسکراتے ہوئے ہر بات کر رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کوئی اس کی دشمن نہیں ہے، اور ابھی تک اس نے اس کے ساتھ کوئی برا لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ امسل کی بات پر عنایہ گل نے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے پانی کے جگ میں سے پانی نکال کر گلاس میں ڈال کر امسل کو دیا۔ یہ پیو، تمہاری طبیعت تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم کہاں پر ہو اور تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا۔ امسل نے عنایہ گل کے ہاتھ سے گلاس پکڑا اور اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگایا۔ پانی پیتے ہی اس کا گھومتا ہوا دماغ اپنی جگہ پر آیا تھا۔ وہ پانی تھا یا وہ کوئی مشروب تھا جس نے امسل کے اندر کی بے چینی کو ایک پل کے لیے ختم کر دیا تھا۔ امسل کو اب آہستہ آہستہ سب سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ تو شہاب سے نکاح کے لیے تیار کھڑی تھی جب آفاق نے آ کر اسے پرفیوم دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور اب وہ یہاں پر اسے کچھ بات سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن اسے بے ہوش کیوں کیا گیا تھا یہ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ چلو پہلے تم کچھ کھا لو، تمہارا چہرہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم نے رات سے کچھ نہیں کھایا، پھر ہم بیٹھ کر خوب باتیں کریں گے۔ عنایہ گل نے بیڈ سے اٹھتے ہی امسل کے آگے اپنا ہاتھ کیا۔ امسل نے اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ وہ اسی سوٹ میں تھی جس میں وہاں نکاح کے ٹائم تھی۔ عنایہ گل آگے چلتے ہوئے درمیان میں رکی۔ اس نے امسل کو وہیں رکنے کا کہا اور آگے بڑھ کر الماری میں سے ایک جوڑا نکالا۔ عنایہ گل کے پاس ہمیشہ سے سفید رنگ کے یا گلابی رنگ کے ہی جوڑے ہوتے تھے۔ عنایہ گل کو ہمیشہ ہلکے رنگ پسند تھے۔ وہ امسل کو سفید جوڑا تو نہیں دے سکتی تھی، لیکن اس نے ہلکا گلابی رنگ کا جوڑا نکال کر امسل کے آگے کیا۔ یہ تم پہن لو، پھر فریش ہو جاؤ، تب تک میں کھانا لگواتی ہوں۔ امسل کے ہاتھ میں اپنا جوڑا دے کر وہ خود باہر کی طرف چلی گئی تھی، اور امسل جوڑا پکڑے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اور پھر باہر جاتے عنایہ گل کو وہ اس کی اپنی نہیں تھی، لیکن اسے عنایہ گل سے اپنے جیسا احساس ہو رہا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی، گہرے سائے رات کی سیاہی میں بدل گئے تھے۔ وہیں کریم سنجرانی کی زندگی کے برے سائے بھی ختم ہو چکے تھے۔ امسل اس کے پاس تھی۔ شہاب سلطان اور نگین بیگم پولیس اسٹیشن میں تھانے میں بند تھے، اور وہ آرام سے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھا ٹی وی ریموٹ سے ٹی وی کے چینل بدل رہا تھا اور ساتھ ساتھ کافی کے سپ لے رہا تھا۔ جب جہانگیر سنجرانی کمرے میں داخل ہوئے تھے، کریم کو اتنے خوشگوار موڈ میں دیکھ کر جہانگیر سنجرانی کا تو ویسے ہی خون کھول اٹھا تھا۔ گھر میں سوگ کا ماحول چھایا ہوا تھا۔ امسل کے اور ان کی بیٹی کی علیحدگی ہو گئی تھی۔ زندگی کس طرف جا رہی تھی انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور یہ ان کا لاڈلا اور ان کا بڑا بیٹا آرام سے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، ساتھ کافی پی رہا تھا جو ان کی سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ تو برخوردار، آج تم آ ہی گئے اور آ کر اتنے آرام سے بیٹھے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور تمہارے ماں باپ صبح سے پاگلوں کی طرح تمہیں فون کر رہے ہیں، اور تم ہو کہ نہ تو اپنا فون آن کیا اور نہ ہی اطلاع دی کہ تم کدھر ہو، عدالت میں نہیں پہنچے۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری اور امسل کی خلا ہو گئی ہے، اور ادھر وہ زلیخا بیگم الگ پریشان ہے، اس کے گھر والے الگ پریشان ہیں، اور تم یہاں پر بیٹھ کر مزے سے کافی کے مزے لے رہے ہو، ساتھ میں ٹی وی دیکھ رہے ہو۔ جہانگیر سنجرانی چلتے ہوئے کریم کے ساتھ صوفے پر کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے تھے۔ ڈیڈ، آپ کو یاد ہے یہ جرمن گیم شو کتنا مزے کا ہے؟ میرے بچپن میں ہم دونوں اس کو لگا کر بیٹھ کر دیکھتے تھے۔ آج میرا بڑا دل کیا کہ اس کو دوبارہ لگا کر دیکھو۔ اور پتہ ہے ڈیڈ، اس کی سب سے اچھی بات مجھے کیا لگتی تھی؟ اس کی سب سے اچھی بات یہ لگتی تھی کہ جب ایک کھلاڑی دوسرے کھلاڑی کو مسلسل زج کرتا جاتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ وہ جیت رہا ہے اور وہ جیت کے بالکل کنارے پر کھڑا ہے، تبھی دوسرا اس کا حریف اس کے ہاتھ سے اس کی جیت چھین کر خود جیت لے جاتا تھا، تو اس کا حریف حیران پریشان کھڑا رہ جاتا تھا، جو جیت کے نشے میں یہ بھول ہی جاتا ہے کہ دشمن کو کبھی کمزور مت سمجھنا۔ بس اسی لیے میرا آج دل کیا کہ میں آج یہ دوبارہ سے گیم شو دیکھ لوں، اور دیکھیں کیا اتفاق ہے آج بھی آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ کریم کی بات پر جہانگیر سنجرانی نے کریم کی طرف دیکھا۔ انہیں اپنے بیٹے کی ذہنی حالت پر شک ہو رہا تھا کہ وہ صبح سے غائب تھا، اور اب اگر کافی پی رہا تھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا، گیم شو دیکھ رہا تھا، اور اب بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ ان کا غصہ ایک پل میں ختم ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا رخ کریم کی طرف کیا تھا۔ کریم، تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہو، چلو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ جہانگیر سنجرانی کی باتوں پر کریم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ڈیڈ، آپ بھی کمال کرتے ہیں، مجھے کیا ہونے، دیکھیں میں آپ کے سامنے بالکل فٹ فاٹ بیٹھا ہوں، کافی پی رہا ہوں، ٹی وی دیکھ رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ پردوں کا رنگ پوچھ لیں مجھ سے، آج کیا ڈیٹ ہے وہ پوچھ لیں مجھ سے، حتیٰ کہ اپنی ڈیٹ آف برتھ پوچھ لیں مجھ سے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کریم کا موڈ کچھ دنوں کی نسبت آج کافی خوشگوار تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہیں، وہ آج اپنی جیت کی خوشی منا رہا تھا۔ آج اس نے تقریباً سب کچھ حاصل کر لیا تھا۔ کچھ پہیلیاں، کچھ مسئلے ابھی باقی تھے، لیکن وہ ابھی امسل کی موجودگی کی خوشی منانا چاہتا تھا، جو اس کی زندگی تھی، جو اسے مل چکی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، تو پھر بتاؤ، پھر تم دوسری شادی کب کر رہے ہو؟
جہانگیر سنجرانی نے بھی صحیح نشانہ لگایا تھا کریم پر اس کی ذہنی کیفیت جاننے کے لیے، اور وہیں کریم کا کہا بلند ہوا تھا۔ وہ اپنے ڈیڈ کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے۔ ڈیڈ، آپ بھی نا، آپ کو بھی بات نکلوانی آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے، پھر بھی آپ دوسری شادی کے لیے مجھے ہمیشہ کہتے رہتے ہیں، اور جس دن میں نے دوسری شادی کر لی تو آپ کی دونوں بہویں میری شکایتیں لے کر آپ کے ارد گرد کھڑی ہوں گی، اور آپ اپنا سر پکڑ کر بیٹھے ہوں گے، کیونکہ میں درمیان میں نہیں آؤں گا اور نہ میں ہاتھ میں آنے والا ہوں گا۔ کریم نے جیسے کہا تو جہانگیر سنجرانی کا بھی کہا بلند ہوا تھا۔ اچھا، مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم کیا کر رہے تھے اور کیا کرنا چاہتے ہو، کیونکہ گھر میں جو صورتحال چل رہی ہے میں مزید اس طرح کا ماحول نہیں چاہتا۔ جہانگیر سنجرانی نے ہنستے ہوئے کریم کی طرف دیکھا، اور وہیں کریم نے شروع سے لے کر اب تک سب کچھ جہانگیر سنجرانی کو بتا دیا تھا۔ کیسے وہ سب سے چھپا کر یہ سب کچھ کر رہا تھا، کیونکہ وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سب سے چھپایا، اور اس سب میں چھپانے پر جس کو تکلیف ہوئی وہ کل سب سے اس کی معذرت کر لے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم وہ کھلاڑی نکلے جو ہمیشہ ہارتے ہوئے کھیل کو جتا لیتا ہے۔ جی ڈیڈ، آپ پر گیا ہوں تو ایسا ہی کروں گا نا۔ کریم کی باتوں پر جہانگیر سنجرانی نے اس کے کندھے پر تھپکی دی تھی۔ تو کہاں ہے ہماری بہو، کب ملا رہے ہو ہم سب سے؟ دیکھو اس کی ماں بہت پریشان ہے، اب انہیں مزید پریشان مت کرو۔ جہانگیر سنجرانی کریم کی بات سن کر کافی مطمئن ہو گئے تھے، اور وہ اپنے بیٹے کی پلاننگ پر بھی اسے شاباش دیے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ وہ بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے ڈیڈ، آپ بے فکر ہیں۔ بس کل میں ذرا پولیس اسٹیشن سے چکر لگا کر واپسی بھروسے لیتا آؤں گا، تو آپ سب پریشان مت ہوں، بلکہ آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ آپ کسی کو مت بتائیے گا۔ میں جب اسے لے کر آؤں گا تو خود ہی سب چیزوں کو ہینڈل کر لوں گا۔ کریم سنجرانی نے اپنے ڈیڈ کی طرف دیکھا اور انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اب وہ مطمئن تھے، بہت حد تک مطمئن تھے۔ کریم، اریبہ کا نمبر نہیں مل رہا، اور ہاری بھی کل سے گھر نہیں آیا۔ تمہاری بات ہوئی اریبہ سے؟ مجھے فکر ہو رہی ہے کہ وہ دونوں کدھر ہیں، کہاں پر گئے ہیں۔ ہارب تو تمہاری پیشی پر آ گیا تھا، وہ دوبارہ پھر چلا گیا، اس نے بتایا بھی نہیں کہ وہ کہاں پر رہ رہے ہیں۔ جہانگیر سنجرانی کی بات پر کریم نے گہرا سانس لیا۔ ڈیڈ، میں ابھی اس بارے میں بات نہیں کر سکتا، میں کل آ کر آپ سے تفصیلی بات کروں گا۔ ابھی آپ جائیں اور آرام کریں، رات بہت ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ کل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کریم نے ہارب کا ٹاپک اسکپ کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہارب کے بارے میں کوئی بات کر کے اپنے ڈیڈ کو مزید پریشان کر دیں۔ ابھی تو ان کے چہرے پر تھوڑی سی خوشی آئی تھی، لیکن یہی کریم کی سب سے بڑی بھول تھی۔ انایا گل اور امسل نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ امسل کو ایک دوست کی صورت میں انایا گل مل گئی تھی، اور وہ بھول ہی گئی تھی کہ اس کے اوپر کون کون سے کیا کیا حالات گزرے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ جب انایا گل نے کھانے کے بعد 2 چائے کے کپ لا کر ٹیبل کے سامنے رکھے، امسل نے آگے بڑھ کر ٹیبل سے چائے کا کپ اٹھایا۔ وہیں انایا گل نے امسل کی طرف دیکھا۔ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ انایا گل کی بات پر امسل نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ کریم کو کبھی چھوڑنا مت۔ کریم کے نام پر امسل کا گھونٹ حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ وہ تو کچھ پل کے لیے بھول ہی گئی تھی کہ وہ کس برے وقت سے گزر کر یہاں تک پہنچی تھی۔ اس نے اب چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا تھا اور گہری سانس لے کر انایا گل کی طرف دیکھا۔ ہماری خلا ہو گئی ہے انایا، اب ہم ساتھ نہیں ہیں۔ امسل کے لہجے میں اداسی واضح تھی۔ نہیں ہوئی امسل، تمہاری خلا نہیں ہوئی۔ انایا گل کی انکشاف پر امسل حیرت سے انایا کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب نہیں ہوئی؟ کورٹ نے فیصلہ دیا میرے حق میں، تو کیوں نہیں ہوئی میری اور کریم کی خلا؟ امسل نے فوراً جواب دیا، اور اسی پر انایا گل نے مسکراتے ہوئے امسل کی طرف دیکھا۔ دیکھو امسل، تم بہت نادان ہو، ناسمجھ ہو، تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ان چیزوں کو سیکھو جو ایک لڑکی کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کی اونچ نیچ، ہمارے اسلام کی ہر ایک بات جس میں عورت کو اتنا تحفظ دیا گیا ہے، ہر چیز کو تمہیں سیکھنا ہوگا۔ تم بہت دور ہو، اس لیے تم انجان ہو، جو بھی تمہاری زندگی میں آتا تمہارے ساتھ کھیل کر چلا جاتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم مزید کسی دلدل میں پھنسو، کیونکہ تم کچھ نہیں جانتے، اس لیے تمہارا جاننا ضروری ہے۔ انایا گل کی بات پر امسل نے انایا کی طرف دیکھا۔ میں کیا نہیں جانتی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کہنا کیا چاہتی ہیں۔ امسل ایک مرتبہ پھر اپنی ذہنی الجھن میں چلی گئی تھی۔ اس نے انایا گل کی طرف دیکھا۔ دیکھو امسل، رہی بات تمہاری خلا کی، تو تمہاری خلا نہیں ہوئی۔ پاکستان میں کچھ رولز ہیں، کچھ شرعی رولز ہیں، کچھ قانونی رولز ہیں، اس کے مطابق تمہاری طلاق نہیں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کریم عدالت نہیں آیا تھا، تو تمہاری وہ خلا یک طرفہ ہوتی ہے، اور یک طرفہ خلا کبھی نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات، تم نے خود عدالت میں سنا ہوگا کہ کریم کے بارے میں کیا کیا بات ہوئی تھی، اور کیا کیا الزامات کریم پر لگائے گئے تھے، کہ وہ تمہیں ٹارچر کرتا ہے، تمہیں مارتا ہے، تمہیں قید کر کے رکھا ہوا ہے، تمہارے ساتھ زبردستی نکاح کیا ہے۔ تو تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا یہ سب کچھ کریم نے تمہارے ساتھ کیا؟ انایا گل کی بات پر امسل کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی انایا گل کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اور اس نے فوراً ہی نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نا، اس لیے تو تمہارے ساتھ کبھی ایسا کچھ کیا ہی نہیں، بلکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اس نے تو تمہیں ریشم کے دھاگے کی طرح رکھا ہوگا، جس کو چھونے سے بھی خدشہ ہو کہ وہ ٹوٹ جائے گا۔
عنایا گل کی بات پر امسل کا سر مزید جھک گیا تھا۔ کریم ایسا ہی تھا، اس کو سرد گرم سے اس نے بچا کر رکھا تھا، ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ اس کے ساتھ ہر دفعہ برے طریقے سے پیش آئی تھی۔ ہاں تو امسل، اگر کریم نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا تو تمہاری خلا نہیں ہوئی، چاہے عدالت ہی کیوں نہ تمہیں خلا کروا دے۔ امسل میں تمہیں بتا دوں کہ ہمارے اسلام میں، شریعت میں یہ بات واضح ہے کہ اگر آپ کا شوہر آپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ پر تشدد کرتا ہے، آپ کو تنگ رکھتا ہے یا آپ کو قید میں رکھتا ہے، تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس سے علیحدگی اختیار کر لو۔ اگر آپ کو ذہنی ٹارچر بھی کرتا ہو تو آپ اس سے علیحدگی اختیار کر لو، لیکن اگر وہ آپ کے سارے حقوق دے رہا ہے اور آپ پر کبھی کبھار غصہ کر دیتا ہے اور آپ اس سے علیحدگی لیتے ہو، تو یہ شریعت میں یہ خلا نہیں ہوتی، اور جب تک شوہر وہاں پر موجود ہی نہ ہو اور وہ اپنے ہاتھوں سے سائن نہ کر دے تو وہ بھی طلاق نہیں ہوتی۔ اس لیے تمہاری اور کریم کی خلا نہیں ہوئی، تم ابھی بھی اس کی بیوی ہو۔ عنایا گل کے انکشاف پر امسل نے چونک کر دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ تو کیا وہ ابھی کریم کی بیوی تھی؟ تو وہ شہاب سے نکاح کرنے کیوں جا رہی تھی؟ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ اسلام میں نکاح کے اوپر نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو کیا وہ اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی تھی؟ لیکن اس کے دماغ میں فوراً نگین بیگم کی بات اٹکی اور وہ بات اس کے لبوں نے ادا کی۔ لیکن مجھے تو کہا گیا تھا کہ میری خلا ہو گئی ہے، اور خلا کا فیصلہ جج دے دے تو ہر طریقے سے خلا ہو جاتی ہے۔ نگین بیگم کی بات امسل کے منہ سے سن کر عنایا گل نے مسکراتے ہوئے چائے کا گھونٹ لیا تھا۔ اور یہ سب تمہیں مسز ثاقب سلطان نے کہا ہوگا۔ عنایا گل کی بات پر امسل ایک دم چونکی تھی، اسے مسز ثاقب سلطان کا کیسے پتا؟ کیا وہ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ اور ایک وہ تھی کہ وہ کسی کو نہیں جانتی تھی۔ جی مجھے انہوں نے ہی کہا تھا، امسل نے کہا، اور عنایا گل نے کپ ٹیبل پر رکھا۔ تم جانتی ہو امسل کی مسز ثاقب سلطان کون ہے؟ عنایا گل کی بات پر امسل نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کریم کی سوتیلی ماں ہے۔ عنایا گل کی انکشاف پر امسل نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیسا سچ تھا جو اسے اس مقام پر پتہ چل رہا تھا جب وہ سب سے بدگمان ہو کر بیٹھی تھی؟ سوتیلی ماں؟ لیکن مجھے تو کسی نے نہیں بتایا، حتیٰ کہ کریم نے بھی نہیں بتایا۔ امسل ایک دم سے گھبرا گئی تھی کہ وہ اس عورت کے ہاتھوں میں تھی جو کریم کی سوتیلی ماں تھی۔ وہ سوتیلی ماں کے فلسفے کو جانتی تھی۔ امسل، بات یہاں پر نہیں رکتی، بات بہت لمبی ہے، لیکن میں تمہیں صرف مختصر یہی بتاؤں گی کہ مسز ثاقب سلطان کبھی کریم کی خیرخواہ نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ ہی کریم کو نیچا دکھانا چاہتی تھی، اور تم اس کے ہاتھ میں ایک مہرہ بن کر آ گئی تھی۔ سمجھ لو کہ جو کچھ بھی ہوا، وہ جو کچھ بھی ابھی تک ہوا، تمہارے ساتھ اس کے پیچھے کریم نہیں تھا، اس کے پیچھے مسز ثاقب سلطان تھی۔ اب تم خود مجھے بتاؤ، تم خود سمجھدار ہو کہ تمہارے صرف ایک پاسپورٹ کا بہانہ کر کے انہوں نے 3 سال تمہیں تمہاری فیملی کو اپنے پاس رکھا، اور شہاب سلطان، وہ تم پر اتنی عنایت کیوں کر رہا تھا؟ کس وجہ سے کر رہا تھا؟ آج کل کے دور میں کوئی کسی کو پانی نہیں پوچھتا، اور وہ تمہارے اوپر اتنی عنایت کر رہا تھا۔ تم اس کی ایک آفس کی امپلائی تھی، اور وہ تمہیں گھر تک گفٹ کر رہا تھا، تمہیں رہنے کے لیے جگہ آفر کی، تمہارے گھر میں ہر چیز کی فیسلٹی تھی، تمہاری چھوٹی بہن کو پڑھائی کے لیے سارا سیٹ اپ دیا۔ جب وہ اتنا کچھ کر سکتا تھا تو کیا تمہارے پاسپورٹ کے لیے وہ اپلائی نہیں کر سکتا تھا؟ اس کو جلدی بنوانے کے لیے آگے بات نہیں کر سکتا تھا؟ اور تم جانتی ہو شہاب سلطان اور مسز ثاقب سلطان کی پہنچ وہاں تک ہے کہ تم اگر انہیں کہو کہ تمہیں 1 گھنٹے میں تمہارا پاسپورٹ چاہیے، اور وہ 1 گھنٹے میں تمہیں پاسپورٹ تیار کر کے دے دیں گے۔ امسل کے اوپر جو حقیقت آشکار ہو رہی تھی، اس کا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں کے اوپر ایک کے بعد ایک پردہ ہٹتا جا رہا تھا۔ وہ کس اندھے کنویں میں جا رہی تھی، اسے اب اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی خواہشوں اور خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس دلدل میں دھستی جا رہی تھی۔ اسے اب محسوس ہو رہا تھا، اور اس کے پاس صرف پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں امسل کہ تمہارے خواب بہت اونچے ہیں، خواب دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، خوابوں کے پیچھے بھاگنا سراسر بے وقوفی ہے۔ خواب دیکھو، اسے پورے کرنے کی کوشش کرو، لیکن اس کے پیچھے بھاگنا اپنے پاؤں زخمی کرنے کے مترادف ہے، اور تم نے بھی ویسا ہی کیا۔ تم اپنے خوابوں کے پیچھے اتنا بھاگی کہ تم نے اپنے پاؤں کے نیچے اپنی محبت کو بسل دیا، کریم کے جذبات کو ٹھوکر مار دی، اپنے مخلص رشتہ داروں کو پیچھے چھوڑ گئی، اور آخر میں تمہارے ہاتھ کیا آیا؟ گناہوں کا بنڈل۔ تم شہاب سلطان سے نکاح کر کے گناہ پر گناہ کرنے چلی تھی، اور اس گناہ کی تم جتنی بھی توبہ کرتی تو شاید کم تھی، لیکن کریم نے تمہیں اس دلدل میں جانے سے فوراً ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ تمہیں پتہ ہے محبت کبھی مت پاؤں کی بیڑیاں نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ احساس ہے جو اگر محسوس کیا جائے تو آپ کے لیے جنت سے کم نہیں ہے، اور محبت ہی وہ جذبہ ہے جو آپ کے ہر خواب پورے کر سکتا ہے۔ جہاں پر محبت نہیں ہوتی وہاں پر صرف زندگی گزاری جاتی ہے، اور جہاں پر محبت ہوتی ہے وہاں پر زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ اور تم اگر اپنی محبت پر یقین رکھتی تو مجھے یقین ہے کہ کریم تمہارے ایک ایک خواب کو پورا کرتا، اور وہ تمہارے ایک ایک خواب پورا کرنے کی خواہش مند بھی تھا۔ عنایا گل کی باتوں سے بمسل کی ہچکی بند گئی تھی، وہ روئے جا رہی تھی، اور عنایا گل نے اسے رونے دیا تھا، کیونکہ یہ وہی غبار تھا جو وہ اتنے سالوں سے اپنے اندر دبا کر بیٹھی تھی، اور آج اس کا باہر نکلنا ضروری تھا۔ میں ابھی تمہیں یہی کہوں گی کہ امسل کچھ نہیں بگڑا،
سب کچھ ویسے ہی ہے، کوئی تمہارا منتظر ویسے ہی ہے، بس خود کو سمجھ لو، اپنی ذات کو سمجھ لو۔ عنایہ گل کی باتوں پر امسل نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی، اپنی بہن یاد آ رہی تھی، اور ایک رات سنجرانی ہاؤس میں گزرے ان لوگوں کی مہربانی، پیار، محبت یاد آ رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر اسے کریم کا احساس، اس کی کیئر اسے یاد آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کھل چکی تھیں، لیکن آنکھیں کھلنے کے ساتھ اس کے ہاتھ خالی رہ گئے تھے۔ وہ کیا کچھ گوا بیٹھی تھی، اسے آج احساس ہو رہا تھا۔ عنایہ گل نے اب اٹھ کر امسل کے دونوں کندھوں سے اسے تھاما تھا اور اسے حوصلہ دیا تھا، وہیں امسل کا جواب دے گیا تھا، اور وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے عنایہ گل کے گلے لگ کر بے بس ہو گئی تھی۔ اسے آج ایک دوست ملی تھی، ایک بڑی بہن ملی تھی، اور وہ اپنا سارا غم آنسوں میں بہا دینا چاہتی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور امسل عنایہ گل کے بیڈ پر اپنے بازوؤں کا حصار بنائے بیٹھی تھی۔ اس کے بال اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے اور کچھ ہی فاصلے پر عنایہ گل کو جائے نماز پر کھڑے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ امسل نے آج تک نماز نہیں پڑھی تھی، اس نے کبھی اللہ کے آگے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے، کبھی کوئی دعا نہیں مانگی تھی، اور وہ عنایہ گل کو اتنی دلجوئی کے ساتھ اور بڑے اطمینان سے نماز پڑھتے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے؟ اس نے جو کیا، وہ اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکی، اپنے رشتے کی حفاظت نہیں کر سکی۔ کیا کریم اسے معاف کر کے اپنا لے گا جس کی محبت میں وہ غداری کر چکی تھی؟ کیا وہ ایک باکردار لڑکی تھی؟ کیا وہ کریم کی نظر میں ایک باکردار لڑکی رہی تھی؟ امسل اپنی سوچوں میں گم تھی جب عنایہ گل نے سلام پھیر کر امسل کی طرف دیکھا۔ الماری میں دوسری جائے نماز پڑی ہے، امسل آ جاؤ نماز پڑھ لو، عنایہ گل نے امسل کو کہا، اور وہیں پر امسل چونک گئی۔ اس کے جسم میں کپکپاہٹ سی پھیل گئی تھی، سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ کھڑی ہو سکے اپنے اللہ کے سامنے؟ اسے سوچ میں امسل گم تھی جب عنایہ گل جائے نماز سے اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہوں؟ عنایہ گل کی آواز پر امسل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ میں کیسے، مطلب میں نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی، اور جب کچھ ہو چکا ہے تو اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ امسل کی بات پر عنایہ گل نے مسکراتے ہوئے امسل کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا تھا۔ امسل، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، وہ کبھی اپنے بندوں سے منہ نہیں موڑتا، وہ تو اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کرنے والا ہوں، توبہ کرو اور میں عطا کرنے والا ہوں، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوتا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے امسل، بس تم بھٹک گئی تھی، لیکن تم اب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے دعا مانگو، گڑ گڑاؤ۔ وہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ تمہاری کیوں نہیں سنے گا؟ اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تو وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ ایک مرتبہ اس کے ساتھ دوستی کر کے دیکھو، وہ تمہاری ہر مشکل، ہر پریشانی دور کر دے گا۔ عنایہ گل کی باتوں سے امسل کو بہت حوصلہ ملا تھا۔ اس نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے عنایہ گل کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے دوبارہ سے جائے نماز پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہیں امسل واش روم کی طرف چلی گئی تھی۔ اس نے وضو کیا تھا اور باہر آ کر بیڈ پر اپنی بڑی چادر کو اٹھایا، الماری سے جائے نماز لی اور عنایہ گل کے پاس ہی جائے نماز بچھا کر وہ جائے نماز پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا وجود پورا کانپ رہا تھا، جیسے بچہ غلطی کرنے پر ڈانٹ کے ڈر سے کانپ رہا ہو، ویسے ہی امسل کا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے خوف تھا کہ کہیں اللہ اس کی دعا رد نہ کر دے۔ کیا وہ اسے معاف کر دے گا؟ پہلی رکعت میں ہی اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو چکے تھے، اور وہ جیسے جیسے نماز پڑھتی جا رہی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی۔ وہ ساری رات جائے نماز پر گزارنا چاہتی تھی، اور وہ گزار رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، اپنے فیصلوں پر پشیمان تھی۔ وہ اپنا ہر غم اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر دینا چاہتی تھی، اپنے دل کا سکون چاہتی تھی۔ ساری رات جائے نماز پر گزار کر اس نے صبح فجر کی نماز پڑھی۔ اس نے دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ سب سے اپنے رویوں کی معافی مانگے گی، اپنی ماں سے، کریم سے، اپنی بہن سے اور اس کے گھر والوں سے، اور وہ اس میں کوئی شرمندگی محسوس کرنے والی نہیں تھی۔ ایک رات میں اس کے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، خود کو محفوظ کیسے رکھنا ہے۔ کچھ عنایہ گل کی صحبت تھی، کچھ اس کی باتیں تھی جو اس سے وہ ساتھ ساتھ بتاتی رہی تھی، کچھ اس کو زندگی گزارنے کے اصول بتاتی رہی تھی، اور امسل نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ وہ مزید بھٹکنے سے بچ گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بہترین راستہ چنا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا اور کریم سنٹرانی پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار کھڑا تھا جب آفاق کمرے میں آیا۔ کیا ہوا؟ تم صبح صبح کیا میرے کمرے میں لینے کے لیے آئے ہو؟ کریم نے آفاق کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے کف کے بٹن بند کیے۔ ماشاء اللہ، جناب کا مطلب پورا ہو گیا تو میں کون ہوں؟ آفاق نے حیرت سے کریم کی طرف دیکھا اور کریم نے مسکراتے ہوئے آفاق کی طرف دیکھا۔ اچھا بتاؤ کیا بات کرنے کے لیے آئے تھے؟ کریم نے مڑتے ہوئے بیڈ سے اپنا کوٹ اٹھایا۔ وہ میں نے بتانا تھا کہ شہاب کی اور مسز ثاقب کی ضمانت کورٹ میں درج ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ گھنٹوں تک وہ جیل سے رہا ہو جائیں۔ آفاق کے بتانے پر کریم نے نارمل ہی رد عمل دیا تھا۔ آفاق کریم کے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ تمہیں حیرانگی نہیں ہوئی کہ وہ بس ایک ہی رات جیل میں رہے ہیں اور اتنی جلدی چھوٹ رہے ہیں؟ آفاق اب جا کر کریم کے کمرے میں پڑے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔
مجھے پتا تھا آفاق کہ وہ جیل سے چھوٹ جائیں گے، پیسہ سب کچھ کروا لیتا ہے۔ ایک رات ان دونوں نے جیل میں گزار لی، بڑی بات ہے۔ تمہیں تو میں سے ثاقب سلطان کا پتہ ہے کہ انہیں اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی، اور شہاب کو اپنے بستر کے علاوہ کہیں پر نیند نہیں آتی، تو ایک رات دونوں کا جیل میں گزارنا ان کے لیے ایک صدی کے برابر ہوگا۔ ان کے جتنے تعلقات ہیں تو انہوں نے جیل سے باہر نکل ہی آنا تھا۔ کریم نے کوٹ پہنتے ہوئے دوبارہ شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تو اب آگے کیا کرنا ہے؟ آفاق کریم کو اطمینان دے کر بولا تھا۔ کیا کرنا ہے آگے؟ وہی کرنا ہے جب تک میں سے ثاقب سلطان کرتی آ رہی تھی، بس میں جا کر ایک مرتبہ شہاب سلطان سے ملوں، پھر تم دیکھنا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ کریم سنجرانی شہاب سلطان کی عادت سے اچھے طریقے سے واقف تھا۔ وہ دونوں ایک وقت میں بہت اچھے بھائی کے علاوہ دوست تھے۔ انہوں نے ایک ساتھ بزنس شروع کیا تھا۔ جہاں پر شہاب سلطان کا آفس تھا، وہ بلڈنگ ان دونوں نے اکٹھے بنائی تھی، اور وہاں پر وہ دونوں ایک ساتھ کام کرتے تھے، لیکن مسز ثاقب سلطان کی وجہ سے ان دونوں کو اپنا الگ الگ بزنس شروع کرنا پڑا تھا۔ ان کی راہیں جدا ہوئی تھی۔ چلو یہ بھی اچھا ہے، میں نے سوچا تمہیں بتا دوں، اب میں عدالت جا رہا ہوں احمد منصور کے کیس کے سلسلے میں، اور جب تم فارغ ہو جاؤ اپنے سارے معاملات تو مجھے بتانا، میں نے تمہیں کچھ دکھانا بھی ہے اور بتانا بھی ہے۔ آفاق کہہ کر جانے کے لیے مڑا تھا جب کریم بولا، کیوں، حارب کے بارے میں ہے کچھ؟ کریم سنجرانی کی بات پر آفاق کے اٹھتے قدم وہیں رک گئے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔